دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے یہاں پہ ریزولوشن پاس کی اور یونانیمسلی کی میجارٹی نے ریزولوشن پاس کی اسپیشل اسٹیٹس بحال کرنے کے لیے 2019 5 اگست سے پہلے جو ریاست کی پوزیشن تھی اس پوزیشن کو بحال کرنے کے لیے ریزولوشن پاس کی. یہ صرف نیشنل کانفرنس کے لیے نہیں ہے, یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کہ جموں کشمیر کے لوگ جس بھی ریجن میں چاہے جموں سے ہے, پونچھ رجوری ہو یا کشمیر ہو, ہر طرف سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پوزیشن بحال ہونی چاہیے جس طرح سے 2019 5 اگست سے پہلے تھی. یہ لوگوں کے اسپیریشن کے مطابق یہ ریزولوشن ہو گئی ہے. لوگ اس کو چاہتے ہیں, عام لوگ اس کو چاہتے ہیں, چاہے جموں سے ہو یا کشمیر سے ہو. میں حیران ہوں بی جے پی کے لوگ اس پہ احتجاج کرتے ہیں, وہ ہنگامہ کرتے ہیں. ان کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے جموں کے اندر وہ لوگ بھی چاہتے ہیں, کیونکہ اس وقت 2019 کے بعد سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوا غلط طریقے سے وہ جموں ہوا ہے, کشمیر سے زیادہ ہے. وہاں باہر کے زیادہ ملازم آئے ہیں, وہاں نوکریاں ان کو ملی ہے جموں کے اندر. کشمیر میں بھی ہوئی ہے لیکن جموں میں زیادہ. زمینوں پہ باہر کے لوگوں نے زیادہ قبضہ کیا ہے جموں کے اندر. ندی نالوں سے جو ریتی یہاں کے لوکل نکالتے تھے اب باہر سے آتے ہیں, باہر کے اسٹیٹ سے لوگ آتے ہیں, وہ ٹھیکے بھی انہوں نے لیے ہیں. بھاجپا والوں نے یہ بھی الزام لگایا سر کہ جو اسپیکر ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے, انہوں نے کرسی کی دھجیاں اڑائیں. معافی کس بات کی؟ گورنمنٹ کی طرف سے ریزولوشن آئی, اسپیکر صاحب نے ووٹ کے لیے ڈالا ہاؤس میں. لوگ پوچھا ممبر سے کون ان کے حق, کون کتنے لوگ اس کے حق میں, کتنے اس کے. میجارٹی نے ووٹ دیا ریزولوشن کے حق میں, تو اب اسپیکر نے کہاں سے دھجیاں اڑائی؟ غلط کہہ رہے ہیں وہ. ایکچولی یہ لوگ جانتے نہیں ہیں, پروسیجر جانتے نہیں ہیں. اسمبلی کا کیا پروسیجر, رولز کیا ہے, رولز میں کیا لکھا ہوا ہے. ان کو کتاب پڑھنی چاہیے, یہ پڑھتے نہیں ہیں بیچارے. آئے ہاؤس میں پڑھے لکھے بغیر ہی, ان کو معلوم ہونا چاہیے. باضابطہ اسپیکر صاحب نے ووٹ میں ڈالا. پہلے تو اس نے کوشش کی تھی کہ یہاں پہ اس پہ بحث ہو, جب انہیں بحث ہونے نہیں دیا, ہنگامہ لگایا. پھر اس اسپیکر صاحب نے ایز پر پروسیجر ووٹ کے لیے اس ریزولوشن کو ڈالا. ممبروں نے ووٹ ڈالا, زیادہ لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا, تو نیچرلی اس کو پاس ہی ہونا تھا نا. سجاد صاحب نے یہ بھی بولا کہ کل جو ریزولوشن لایا تھا اس میں آرٹیکل 370 اور 35 مینشن نہیں تھا, اور جو وحید پرہ نے ریزولوشن پہلے ہی دن لایا تھا اس میں باضابطہ طور آرٹیکل 370 کا باضابطہ ذکر تھا, وہاں پہ مینشن تھا. تو کس طرح سے دیکھیں سمجھنے میں فرق ہے لوگوں کو. ریزولوشن یہ ہے کہ جو ہمارا اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو بحال کرو. اور اسپیشل اسٹیٹس کیا تھا؟ اسپیشل اسٹیٹس ہمارا یہ تھا 370 اپنا تھا, ہمارے لیے تھا. 35 لیے ہمارے لیے تھا. ہمارا اپنا آئین تھا, ہمارا اپنا فلیگ تھا. ہم اپنے ریاست کے لیے خود اپنے قوانین بناتے تھے. وہی تو اسپیشل اسٹیٹس تھا نا. ان ادر ورڈز وہی ہے نا کہ 370 کو بحال کرو, 3500 کو بحال کرو, اپنے آئین کو بحال کرو, باقی ہمارا جو اپنا فلیگ ہے, نیشنل فلیگ یہاں کا, اس کو بحال کرو. یہ وہی تھا نا. اور جو ڈویژن ہوا ہے ریاست کا وہ غلط ہے, جو ڈاؤن گریڈ ہو گئی ریاست یو ٹی میں وہ غلط ہے. وہ تو وہی ہے نا, ریزولوشن تو یہی ہوگی نا. یہ تو ریزولوشن کا معنی تو یہی نکلتا ہے. اسپیشل اسٹیٹس کیا ہے پھر؟ وہی تو ہے اسپیشل اسٹیٹس, کوئی اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے نا. اس لیے یہ جو کچھ لوگ جو ہمارے یہاں سے کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لکھا نہیں ہے 370, ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اسپیشل اسٹیٹس کیا تھا ریاست جموں کشمیر. وہ تو یہی تھا نا, 370 تھا, 35 یہ تھا, آئین تھا, ہمارا اپنا ایجنڈا تھا, ہم اپنا قانون خود بناتے تھے. ایک ریاست تھی, یہ یو ٹی نہیں تھی, ریاست تھی باضابطہ ایک وہ ریاست جس کے اسمبلی میں اپنے اختیارات تھے. وہی تو اسپیشل اسٹیٹس تھا, وہی ہم واپس مانگ رہے ہیں. اس لیے اس میں کوئی یہ کہے اب یہ مینشن کرو وہ مینشن کرو, وہ غلط ہے. شاید انہوں نے صحیح طریقے سے ریزولوشن کو سمجھا نہیں ہے, اور ان کو سمجھنا چاہیے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بہت ظلم ہوا ہے پچھلے 7-8 سال میں. 2019 کے بعد بہت ظلم ہوا ہے ریاست کے اندر, بہت ظلم. زمینوں پہ قبضہ کیا گیا, ہماری نوکریوں پہ قبضہ کیا. اتنا دباؤ تھا لوگوں کے اوپر, بات نہیں کر سکتا تھا کوئی. اس کے علاوہ باہر سے لوگ آئے, نوکری یہاں جن کو روزگار یہاں ملا, نوکریاں یہاں ملی. ہمارے اپنے نوجوان اب تو میرے خیال میں 2-3 لاکھ 4 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئے ہیں, بے روزگار ہیں. ہائیلی کوالیفائڈ ہے, بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں لیکن بے روزگار ہیں. اچھا ان کے لیے تو ہم نہیں سوچنا, ہم نہیں سوچیں گے تو کوئی اور سوچے گا. اور مہنگائی تو آسمان چھو رہی, اور مہنگائی کو کم کرنا ہے اس کے لیے تو یہ تو کون سوچے گا. لوگوں نے ووٹ دیا, ہم لوگوں نے ووٹ دیا ہے اسی لیے تاکہ ہمارا کام کریں گے, ہمارے لیے سوچیں گے, ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے. وہ ہم تو یہی تو ہم کرنے جا رہے ہیں نیشنل کانفرنس.
اور یہ इसमें हमें किसी का डर वार नहीं है, हम किसी से नहीं डरते हैं। बीजेपी हंगामा करे क्या नहीं करे, हमें उस बात का कोई परवाह नहीं है। अगर हमें परवाह है कोई तो हमें लोगों की परवाह है। सर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की परवाह है। सर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई, उसमें जनरल कैटेगरी वाले जो है काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, क्या हम उम्मीद रखेंगे कि आप जे एंड के लेजिस्लेटिव असेंबली में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, पिछले 6-7 साल में जितने भी गलत कवानीन बनाए गए, जितने भी गलत कवानीन जो लोगों के हक़ में नहीं है, जो लोगों के हुकूक के ख़िलाफ़ है, उनको देखना होगा ना, उनको तो देखना। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बात करूंगा मैं नहीं, क्योंकि मैंने अभी पढ़ी नहीं है रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। हम भी कल ही आए असेंबली के अंदर, अभी हमने नए कौन से कवानीन आए हैं, यहाँ पे क्या आए हैं, उनको देखना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई अपनी राय दे सकते हैं। इसको रखा गया, ओपन मेरिट वालों को खाली 30% रखा गया। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमें सब हर एक का ख्याल रखना है। जो रिजर्व लोग हैं, रिजर्व कैटेगरी है, उनका भी ख्याल रखना है। जो ओपन मेरिट में है, ओपन कैटेगरी में है, हमें उनका भी ख्याल है। इंसाफ तो हर एक को मिलना चाहिए। तो ये तो गवर्नमेंट इस बारे में सोचेगी इंशाल्लाह, और पार्टी भी इस बारे में सोचेगी। जहाँ जो भी ज़रूरी होगा तो वो तो लोगों के लिए करना है। अब हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, लोगों ने हमें भेजा है यहाँ पे। उनके पिछले 6-7-8 साल में, जो 10 साल के अंदर जो लोगों ने तकालीफ उठाए हैं, उन तकालीफ का इजाला तो हमने कर रहे हैं। उससे जब तक ना हम उनका इजाला करेंगे तब तक तो वो तो मतलब इनकम्प्लीट है हमारी नुमाइंदगी। इसलिए हमने अपनी नुमाइंदगी जो है उसको ठीक तरह से करना होगा, चाहे असम्बली हो, से बाहर हो, हुकूमत हो, ऑफिस हो, कहीं पे भी किसी भी जगह पे जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हमें लोगों का सोचना होगा, लोगों के हुकूक और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात का सोचना होगा। बहुत थैंक यू सर।